رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم ششم کلمہ رد کفر آپ کے سامنے لے آئے ہیں تجوید اور مخارج کے ساتھ. اس سے پہلے ہم نے 5 کلمے آپ کے سامنے تجوید اور مخارج کے ساتھ ویڈیوز پیش کی. آج ششم کلمہ رد کفر ہم پڑھنے جا رہے ہیں. ناظرین اس سے پہلے ہم شروع کریں، ہمارا چینل ٹی آئی اسٹوڈیو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے. اور اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اس کو شیئر کریں، اچھی لگے تو لائک ضرور کریں. آئیے ناظرین اب شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اللہ الف یہاں پر ہے اور اس کے اوپر زبر ہے. اب یہ الف نہیں رہا، اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے. جب بھی الف کے اوپر زبر، زیر یا پیش یا علامت سکون آ جاتی ہے تو اس کو حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او جب ساکن ہو تو تب بھی اس کو حمزہ ہی کہلایا جاتا ہے. تو حمزہ زبر آ، اللہ، لام کے اوپر تشدید ہے اور اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، مد اصلی، گویا کہ تھوڑا اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے، اس کی آواز دگنی ہوگی. اللہ ہم، میم مشدد اور نون مشدد جہاں پر بھی ہوتا ہے وہاں پر ادغام باگنہ ہوتا ہے. اللہم انی، یہاں پر بھی نون مشدد ہے تو لہذا گنہ کے ساتھ پھر آگے پڑھا جائے گا انی. اور یہاں پر مد، حروف مد یا مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے زیر ہے. اور مد جب حروف مدہ میں سے کوئی بھی مد آ جائے، یا مدہ، واو مدہ یا الف مدہ، تو اس کے آگے جب بشکل الف ہو تو چھوٹی مد لگتی ہے. وہ بھی جب الف کے اوپر کوئی حرکت ہو تو چھوٹی مد لگتی ہے. ناظرین آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں اوپر چھوٹی مد ہے تو اس کی آواز جو ہے کھینچنے کی وہ 4 انگلیاں کھولنے کے برابر ہے، اور حروف مد کی جو آواز ہے لمبا کرنے کی وہ 2 انگلیاں کھولنے کے برابر ہے. اللہم انی اعوذ، یہاں پر دیکھیں ناظرین 2 حرف ہیں. ایک حمزہ ہے جو نرمی سے ادا کیا جاتا ہے، اور عین ہے یہ وسط حلق سے نکلتا ہے. خاص خیال رکھیں جس طرح ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تعوذ میں پڑھتے ہیں، اسی طرح یہاں پر بھی ہے اعوذ، زال نرمی والا ہے. بی کا بازر بی کا من کے بجائے یہاں پر من کرنا ہے، کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد جب بھی حروف حلقی میں سے کوئی حرف ہوگا تو یہاں نون ظاہر ہوگا، یعنی اظہار ہوگا اس کے اوپر. من، ان، اور آگے بھی نون ساکن ہے، اس پر بھی اظہار ہوگا. وہ ہم آپ کو دکھائیں گے. حروف حلقی یہ 6 حروف ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. تو جب بھی یہ نون ساکن یا تنوین کے بعد آئیں اور
وہاں پر اظہار ہوتا ہے. تو کل حروف اظہار یہاں پر ہم نے دیے ہیں، لیکن یہاں پر جو قاعدہ دوسرا امپلیمنٹ ہوتا ہے، اس لیے ہم نے ان کو بھی ساتھ میں رکھا ہے. حروف یرملون کے حرف بھی اربا. تو جن حرفوں پر اخفا ہوتا ہے، یعنی جہاں پر اخفا ہوتا ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد جو حرف آتے ہیں وہ یہاں پر لکھے ہیں، وہ 15 ہیں. تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، کاف، قاف. ناظرین، ہم نے پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو یہ چیزیں بتائی ہیں، تو ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو تو میں اسی پہ اکتفا کروں گا. من ان، یعنی نون کو بھی ظاہر کریں گے اور اس نون کو بھی ظاہر کر کے پڑھیں گے. من ان اشرکا، میں نے بتایا ہے را کے اوپر جب زبر ہو تو پور پڑا جاتا ہے، زیر کی صورت میں باریک ہوتا ہے. من ان اشرکا بکا شیء، یا ساکن اور واو ساکن جب بھی ہوں تو ان کے پچھلے حرف کو دیکھا جاتا ہے. جب اس کے اوپر زبر ہو تو یہ حروف لین ہیں، یا اور واو ساکن، تو وہاں پر نرمی کے ساتھ تھوڑا ادا کیا جاتا ہے. شیئن. تو اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں جب تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر تشدید لگتی ہے. شیئن وَأَنَا، اور یہاں پر مد ہے، نون اور الف خالی ہے. مد کے بعد جب حمزہ بشکل الف آ جائے تو وہاں پر چھوٹی مد کا اخراج ہوتا ہے. وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَنَا أَعْلَمُ، یہاں پر بھی حروف حلقی کا خیال رکھیں، یہ نرمی سے ادا ہوگا اور یہ وسط حلق سے یعنی گلے کے درمیانی گلے سے ادا ہوگا. اعلم بہ، ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے. وَأَسْتَغْفِرُكَ، وَأَسْتَغْفِرُكَ، غائن کے اوپر خیال رکھیں قلقلہ نہ ہو جائے. استغ نہیں ہونا چاہیے. استغفرک، را پر ہوگا، فروق پر پڑا جائے گا زبر اور پیش کی حالت میں پر ہوگا، زیر کی صورت میں وارک ہوگا. لما لا اعلم، لما یہاں پر بھی مد ہوگا. لا یہاں پر پھر حروف مد کے بعد الف مدہ ہے، اس کے بعد حمزہ بشکل الف آیا ہے تو 4 الف کے برابر کھینچنا ہوگا. لا اعلم بہ تب، تو تب با پہ کلکلہ ہوگا. حروف کلکلہ ہم نے ناظرین آپ کو بتائے ہیں، ایک بار میں پھر دکھاتا ہوں. 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال. جب بھی یہ ساکن ہوں، یعنی جب کہ ان کے اوپر جب بھی جزم ہو تو ان پر کلکلہ ہوتا ہے. تب، تو عنہ، نون کے اوپر کلکلہ نہیں ہونا چاہیے. وتبرعت، ناظرین یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں حمزہ بھی دیا گیا ہے اور اوپر سے اس کے اوپر جزم ہے. تو جب بھی یہ جزم حمزہ ساکن ہوتا ہے، یہ یا تو بشکل الف کے اوپر آتا ہے یا واو کے اوپر حمزہ ہوتا ہے پھر ساکن ہوتا ہے، یا کے نیچے یا اوپر جب ساکن ہوتا ہے حمزہ تو یہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. وَتَبَرَّ، تو را تو نہیں ہوگا. وَتَبَرَّعْتُ مِنَ الْكُفْرِ، را باریک ہوگا. من الکفر والشرک، را یہاں پر بھی باریک ہوگا. جب را ساکن ہوتا ہے تو پچھلے حرف کو دیکھا جاتا ہے، اس کے نیچے زیر اگر ہے تو باریک ہوگا. البتہ
زبر یا پیش کی صورت میں پر ہوگا. شرک والکذب، والکذب زال ہے یہاں پر، والکذب، والغیبت، والغیبت، غیبت یہاں پر یا مدہ ہے، غیبت، والبدعت، والبدعت، والنمیمت، نون مشدد ہے تو اس لیے گنہ ہوگا، والنمیمت، والفواحش، والفواحش یہاں پر الف مدہ ہے گویا اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھا جائے گا، دو الف کے برابر. فواحش ہا کا خیال رکھنا ہے، وسط حلق والا ہے. والبہتان ہا کا خیال رکھنا ہے، یہ نرمی والا ہا ہے، حمزہ ہا جو سینے کی طرف سے سانس چھوڑتے ہوئے ادا ہوتا ہے. والبہتان، والمعاصی صاد کا خیال رکھنا ہے، والمعاصی، والمعاصی عین کا خاص خیال رکھنا ہے، یہاں پر حمزہ نہ نکل جائے. کلھا، کلھا یہاں پر بھی مد ہے، الف مدہ پچھلے حرف کے اوپر زبر ہے. واسلمت، سین سیٹی کی آواز ہونی چاہیے. واسلمت، واسلمت میم کے اوپر کلکلا یا کچھ اور آواز نہیں ہونی چاہیے، مجہول آواز نہیں ہونی چاہیے، اس سے بچا جائے. وَأَقُولُ واو مدہ ہے، واو ساکن اور اب اس کے پیچھے حرف کے پچھلے حرف کے اوپر پیش ہے. وَأَقُولُ لَا إِلَٰهَ، لا یہاں الف مدہ اور اس کے بعد حمزہ بشکل الف تو چھوٹی مد. لا الہ لام کے اوپر کھڑا زبر اور مد اصلی ہے گویا کہ دو الف کے برابر، اس کو کھینچا جائے گا. لا الہ الا اللہ، یہاں پر ناظرین الف کے نیچے زیر ہے. الا اللہ ہم نے بتایا ہے ناظرین اس میں جلالہ کا نام جہاں پر بھی آئے گا اگر اس کے پچھلے حرف کے اوپر زبر ہو تو اللہ کا لام موٹا پڑا جائے گا، اگر زیر ہو تو باریک ہوگا. الا اللہ، الا اللہ ہا نرمی کے ساتھ. ہا کا خاص رکھنا چاہیے، وسط حلق والا ہے. میم مشدد ہے، گنہ کے ساتھ ادا ہوگا. محمد، تنوین کے بعد جب بھی حروف یرملون کا کوئی حرف آتا ہے، یہاں را آیا ہے تو ادغام با گنہ ہوتا ہے، ہم نے بتایا ہے لام اور را بلا گنہ ہوتا ہے. محمد الرسول، را پہ گنہ نہیں ہوگا البتہ ادغام ہوگا، ادغام ہوتا ہے پچھلے حرف کے حرکت کے ساتھ ملانا. محمد الرسول اللہ، اس میں جلالہ کا نام اور پچھلے حرف کے اوپر پیش اور یہاں پر زبر تو دونوں جگہوں پر پر ہوگا، یعنی موٹی آواز میں پڑھا جائے گا. رسول اللہ. ناظرین اب ہم اس کو پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ میں آپ بھی دہرائیں گے. اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا. رکنے کی صورت میں ہم نے یہاں پر ایک زبر کے ساتھ اس کو وقف کرنا ہے. وَأَنَا أَعْلَمُ بِهِ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ بِهِ. ناظرین آپ نے سنا ہوگا یہاں پر مد نہیں ہوا، دوبارہ سنیں آپ. وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ
به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك. اب یہاں پر مد ظاہر ہوئی. والشرك والكذب والغیبت والبدعة، دال کے اوپر قلقلہ ہوگا، والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها. وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ناظرین ایک بار پھر اس کو دہراتے ہیں. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها. وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. صدق اللہ العظیم. ناظرین یہ تھی آج کی کلاس. ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ کلاس اچھی لگی ہوگی. جہاں پر بھی آپ کو لگے کہ یہاں پر غلط ہوا ہے پلیز ہمیں کمنٹ کیجئے. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اس غلطی کو درست کرنے کے لیے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمین یا رب العالمین.